آشویٹز کوئی عام قید خانہ نہیں تھا، بلکہ وہ مقام تھا جہاں انسانیت دم توڑ گئی، اور وہ بھی بڑی خاموشی سے، جہاں ماں کے سامنے اس کے بچے کو مار دیا جاتا۔ وہی ایک شخص نے خود کو اسی جہنم میں قید کروا کر سچائی دنیا کے سامنے لانے کی ہمت کی۔ اس کا نام تھا ویٹولڈ پیلیٹسکی۔ یہ وہ کیمپ تھا جہاں زندہ انسانوں کو گیس چیمبرز میں دھکیلا جاتا اور باہر دنیا کو کچھ خبر نہ ہوتی، جب تک پیلیٹسکی نے پردہ نہ اٹھایا۔ پیلیٹسکی نے اپنی شناخت قربان کی، آزاد زندگی کو چھوڑا اور آشویٹز جیسے موت کے کیمپ میں صرف اسی لیے قدم رکھا تاکہ سچائی دفن نہ ہو۔ ڈاکٹر مینگلے بچوں پر تجربات کر رہا تھا، قیدی نفسیاتی طور پر ٹوٹ رہے تھے، اور اسی ظلم کے درمیان پیلیٹسکی نے خفیہ نیٹ ورک قائم کیا۔ 2 سال تک پیلیٹسکی نے روزانہ ظلم، موت اور سسکیوں کے درمیان زندہ رہ کر وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے جو دنیا کی آنکھیں کھول سکیں۔ جب دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، تب پیلیٹسکی وہ واحد چراغ تھا جو سچائی کا اندھیروں میں تعاقب کر رہا تھا۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ دوسرے جنگ عظیم کی ہولناکیوں میں کچھ ایسے کردار بھی سامنے آئے جنہوں نے انسانیت، قربانی اور بہادری کی مثالیں قائم کی۔ انہی میں سے ایک ایسا نام بھی ہے جسے دنیا نے کئی دہائیوں تک نظر انداز کیا۔ اس کا نام ہے ویٹولڈ پیلیٹسکی، ایک ایسا پولش فوجی جو جرمن نازیوں کے ظلم و ستم سے پردہ اٹھانے کے لیے خود کو جان بوجھ کر آشویٹز جیسے بدنام زمانہ قید خانے میں قید کرواتا ہے تاکہ اندر کی کہانیاں دنیا کو سنا سکے۔ ویٹولڈ پیلیٹسکی 1909 میں پولینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک ایسے دور سے تھا جب پولینڈ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ پیلیٹسکی کا بچپن جنگوں، انقلابات اور قوم پرستی کے اثرات میں گزرا۔ وہ ایک محب وطن نوجوان کے طور پر پروان چڑھا اور جلد ہی پولش فوج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 1920 کی پولش سوویت جنگ میں شامل ہوا اور اپنی جرأت مندی سے افسران کی نظروں میں آیا۔ وہ نہ صرف ایک بہترین سپاہی تھا بلکہ ایک حساس دل رکھنے والا انسان بھی تھا۔ معزز سامعین اکرام، 1939 میں جب نازی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو پیلیٹسکی نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ پولش فوج بہت جلد پسپا ہو گئی، لیکن پیلیٹسکی نے ہمت نہ ہاری۔ جرمنوں نے پولینڈ پر قبضہ کر کے ظلم و ستم کا ایک نیا باب کھولا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر قید خانوں میں بھیجا جا رہا تھا، ہزاروں افراد کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا اور ظلم کی نئی داستانیں رقم ہو رہی تھیں۔ پیلیٹسکی نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے خفیہ مزاحمتی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت پولینڈ میں گھر کی فوج یعنی ہوم آرمی کے نام سے خفیہ تحریک کام کر رہی تھی، جس کا مقصد جرمن تسلط کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ پیلیٹسکی اسی تحریک کا حصہ بن گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پیلیٹسکی نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو آشویٹز جیسے کیمپ میں قید کروائے گا تاکہ اس خوفناک کیمپ کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کی تفصیلات اکٹھی کر کے دنیا تک پہنچا سکے۔ آشویٹز کوئی عام قید خانہ نہیں تھا، یہ ایک موت کا کیمپ تھا۔ یہاں لاکھوں افراد خصوصاً یہودی گیس چیمبرز میں مارے گئے۔ They were led down a dark corridor to the chambers. ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا، انہیں بھوکا رکھا جاتا، ان پر تجربات کیے جاتے اور روزانہ سینکڑوں افراد کو قتل کیا جاتا۔ جرمنز نے اس کیمپ کو دنیا سے چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو اندرونی حالات کا علم نہ ہو۔ ویٹولڈ پیلیٹسکی نے خود کو گرفتار کروانے کے لیے ایک فرضی نام اختیار کیا۔ اس نے وارسا میں ایک جرمن چھاپے کے دوران خود کو اس طرح پیش کیا کہ اسے یہودی یا مشتبہ شخص سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے جعلی شناختی کارڈ پر جو نام تھا وہ تھا ٹومیسس زویسکی۔ 1940 میں اسے آشویٹز بھیج دیا گیا۔ وہ اب نازی جرمنی کے سب سے خطرناک اور خفیہ ترین قید خانے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی زندگی ہر لمحہ خطرے میں تھی۔ معزز سامعین اکرام، جب بھی نازی جرمنی کی درندگی، نسل کشی اور ہولوکاسٹ کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام خوف کے طور پر زبان پر آتا ہے، آشویٹز۔ یہ صرف ایک قید خانہ نہیں تھا بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سیاہ ترین باب تھا۔ ایک ایسا مقام جہاں انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا نشانہ بنایا گیا، جہاں زندہ انسانوں کو گیس چیمبرز میں بھر کر مارا گیا، جہاں بچوں پر تجربات کیے گئے
اور جہاں موت، بھوک، بیماری اور اذیت روزمرہ کا معمول تھی۔ Coughing. Breathing heavily. Coughing violently. آشویٹز جنوبی پولینڈ میں واقع ایک نازی قید خانہ تھا جو کراکوف شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک قصبے اوسوینسم میں بنایا گیا تھا۔ جرمنز نے اس قصبے کا نام تبدیل کر کے اسے آشویٹز کا نام دیا اور یہاں ایک وسیع و عریض حراستی کیمپ تعمیر کیا گیا جو بعد میں دنیا کا سب سے بڑا اور بدنام ترین موت کا کیمپ، ڈیتھ کیمپ بن گیا۔ آشویٹز کی بنیاد 1940 میں نازی جرمنی نے رکھی۔ ابتدا میں یہ کیمپ صرف سیاسی قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا، خاص طور پر پولش مزاحمتی کارکنوں، دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں کو یہاں قید کیا جاتا۔ مگر بہت جلد اس کی وسعت میں اضافہ ہوا اور یہ کیمپ دنیا بھر کے یہودیوں، خانہ بدوشوں، ہم جنس پرستوں، جسمانی اور ذہنی معذوروں اور دیگر ناپسندیدہ افراد کے لیے ایک صنعتی سطح پر قتل گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ آشویٹز کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آشویٹز 1 یہ اصل کیمپ تھا جہاں انتظامی دفاتر، تجربہ گاہیں اور پہلا گیس چیمبر موجود تھا جہاں پیلیٹسکی کو بھی رکھا گیا تھا۔ آشویٹز 2 یہ سب سے بڑا اور بدنام ترین حصہ تھا، یہاں بڑے پیمانے پر گیس چیمبرز اور کریمیٹری یعنی لاشیں جلانے والے بھٹے موجود۔ آشویٹز 3 یہ IG فاربن نامی کمپنی کی مدد سے بنایا گیا تھا جہاں قیدیوں سے جبری مشقت کروائی جاتی تھی۔ یہودیوں اور دیگر قیدیوں کو یورپ بھر سے ٹرینوں میں بھر کر آشویٹز لایا جاتا، انہیں بھوک، پیاس اور گرمی یا سردی میں کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا۔ ریلوے پلیٹ فارم پر پہنچنے کے بعد SS افسران فوراً ایک سلیکشن پروسیس کرتے جس میں صحت مند نظر آنے والے افراد کو جبری مشقت کے لیے چن لیا جاتا، جبکہ بوڑھے، بیمار عورتیں اور بچے فوراً گیس چیمبرز بھیج دیے جاتے۔ We should keep moving toward the building. معزز سامعین اکرام، آشویٹز کی سب سے ہولناک حقیقت اس کے گیس چیمبرز تھے۔ یہاں قیدیوں کو نہانے کے بہانے بلایا جاتا، ان سے کپڑے اتروائے جاتے اور پھر ایک بڑے بند کمرے میں جمع کیا جاتا۔ جیسے ہی دروازے بند ہوتے، اوپر سے زائکلون بی نامی زہریلی گیس پھینک کی جاتی جو چند منٹوں میں اندر موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیتی۔ لاشوں کو بعد میں کریمیٹریز میں ڈال کر جلا دیا جاتا تاکہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ آشویٹز میں سب سے بھیانک کردار ڈاکٹر جوزف مینگلے کا تھا، جسے اینجل آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بچوں پر، خاص طور پر جرباں بچوں پر خطرناک طبی تجربات کرتا، ان کی آنکھوں کی رنگت بدلنے کی کوشش کرتا، ان کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں زندہ رکھتا اور ان پر ناقابل تصور مظالم اٹھاتا۔ آشویٹز میں روزمرہ کی زندگی ایک مسلسل اذیت تھی۔ قیدیوں کو دن بھر سخت مشقت کرنی پڑتی، بھوک سے ان کے جسموں کی ہڈیاں نمایاں ہو جاتی تھیں، بیماریوں نے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور معمولی سی غلطی پر گولی مار دی جاتی تھی یا پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا۔ قیدیوں کو نمبر دیا جاتا، ان کے نام ختم کر دیے جاتے، ان کی شناخت ختم کر دی جاتی تاکہ وہ خود کو انسان بھی نہ سمجھ سکیں۔ آشویٹز میں انسان صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ ماں کے سامنے اس کے بچے کو مار دیا جاتا، بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا اور روزانہ سینکڑوں انسانوں کو جلتے دیکھنا معمول بن جاتا۔ یہ وہ مقام تھا خواتین و حضرات جہاں انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ آشویٹز کے بارے میں ابتدائی سالوں میں دنیا خاموش رہی۔ نازیوں نے یہاں ہونے والے مظالم کو خفیہ رکھا اور جب کبھی کوئی اطلاع باہر جاتی بھی تو زیادہ تر مغربی ممالک نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا۔ پیلیٹسکی جیسے بہادر افراد ہی تھے جنہوں نے ان مظالم کی حقیقت دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ جنوری 1945 میں جب سوویت فوجیں آشویٹز پہنچی تو انہیں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف چند ہزار قیدی زندہ بچے تھے، باقی سب مارے جا چکے تھے۔ لاکھوں جوتے، کپڑے، اینکیں، انسانی بال اور راکھ کے ڈھیر وہاں پڑے تھے جو نازیوں کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک تخمینے کے مطابق آشویٹز میں 11 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے، جن میں تقریباً 90% یہودی تھے، باقی خانہ بدوش، پولش، روسی قیدی اور دیگر اقلیتیں تھیں۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی تھی جسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آشویٹز کے اندر رہ کر پیلیٹسکی نے قیدیوں میں خفیہ نیٹ ورک قائم کیا۔
اس نے مختلف بیرکوں میں موجود قیدیوں سے رابطے قائم کیے، خفیہ پیغامات بھیجنے کا نظام بنایا اور آہستہ آہستہ جرمنیوں کی چالاکیوں کو سمجھنا شروع کیا۔ اس کے نیٹ ورک کا نام تھا زو، جس کا مطلب تھا فوجی تنظیموں کا اتحاد۔ اس نیٹ ورک نے آشویٹز کے اندر خفیہ معلومات اکٹھی کی، جنہیں باہر بھیجا جاتا تاکہ لندن میں موجود اتحادی حکومت کو جرمن مظالم کا علم ہو سکے۔ پیلیٹسکی نے ریڈیو سگنلز قیدیوں کے ساتھ باہر جانے والے مزدور گروپوں اور رشوت کے ذریعے باہر دنیا تک پیغامات پہنچائے۔ ان پیغامات میں بتایا گیا کہ آشویٹز میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو گیس چیمبرز میں مارا جاتا ہے، ان پر تجربات کیے جاتے ہیں اور حالات انتہائی غیر انسانی ہیں۔ یہ دنیا کے لیے چونکا دینے والی خبریں تھیں۔ پیلیٹسکی کی کوششوں سے پہلی بار دنیا کو آشویٹز کے حقیقی چہرے کی جھلک ملی۔ 1943 میں 3 سال قید گزارنے کے بعد پیلیٹسکی نے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اب اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ زیادہ دیر تک زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے 2 اور قیدیوں کے ساتھ مل کر ایک دلیرانہ منصوبہ بنایا۔ ایک رات وہ تینوں حفاظتی گارڈ کو چکمہ دے کر قید خانے سے فرار ہو گئے۔ وہ کئی دن تک جنگلوں، کھیتوں اور ندیوں میں چھپتے چھپاتے چلتے رہے، یہاں تک کہ اپنی مزاحمتی تحریک کے لوگوں تک پہنچ گئے۔ آزاد ہونے کے بعد پیلیٹسکی نے اپنی تفصیلات دستاویزی صورت میں لکھیں۔ اس رپورٹ کو ویٹولز رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اتحادی افواج تک پہنچی، لیکن بدقسمتی سے دنیا نے اس وقت ان اطلاعات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیلیٹسکی نے کمیونسٹ حکومت کے خلاف مزاحمت کی، جو اس وقت سوویت یونین کے زیر اثر پولینڈ پر مسلط ہو چکی تھی۔ 1947 میں ویٹولڈ پیلیٹسکی کو پولینڈ کی کمیونسٹ حکومت نے گرفتار کر لیا۔ اس پر جاسوسی، غداری اور حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 1948 میں اسے سزائے موت دے دی گئی۔ پیلیٹسکی کی قربانیوں کو کئی دہائیوں تک فراموش کیا گیا۔ کمیونسٹ حکومت نے اس کے نام تک کو عوامی یادداشت سے مٹا دیا، لیکن جیسے ہی پولینڈ میں جمہوریت کی بحالی ہوئی، ویٹولڈ پیلیٹسکی کا نام دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اب اسے قومی ہیرو مانا جاتا ہے، اس کے مجسمے نصب کیے گئے ہیں، اسکولوں میں اس کے کارنامے پڑھائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں اسے ایک غیر معمولی انسانیت دوست کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پیلیٹسکی کی رپورٹ پر اب انگریزی میں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جیسے کہ دی والنٹیئر، جس نے مغربی دنیا میں اس کے کردار کو اجاگر کیا۔ اب اسے نازی کیمپوں کے خلاف پہلا خفیہ رپورٹر سمجھا جاتا ہے، جس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر سچ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی۔